اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی راہ پر نہ چلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے کون سی مخلوقات کو پیدا کیا، اس روح زمین پر کون سی مخلوق رہا کرتی تھی، اور انسانوں کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بدبخت کے ماں باپ کون تھے، اس روح زمین پر شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس بات پر ہوئی، اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جواب آج آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی شیطان کی خوفناک تاریخ کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے، ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو مخلوق کو پیدا کیا، ایک مخلوق ناری اور دوسری مخلوق نوری۔ نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جوڑے نہیں بنائے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری ناری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، وہ جنات تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سمہون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمہون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا، اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا۔ اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، جس سے ان کی نسل خوب بڑھی، اور یہ جنات اس قدر ہو گئے کہ پوری زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول رہا کرتے تھے، اور بعد میں چند جنات نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس سے یہ ناری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات میں ایک نامی گرامی جن جس کا نام چلیپا تھا، اور اس کی بیوی کا نام ابلیس تھا۔ یہ دونوں بہت ہی قد آور اور بہت بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن کی صورت و شکل شیر کی طرح تھی، اور ابلیس عورت جس کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا، اس سے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ اس طرح چلیپا اور ابلیس کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا، جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ ان سے پیدا ہونے والا بچہ بہادر اور بہت ہی قد آور تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زائد عرصہ پہلے جنوں کا عروج تھا۔ اس روح زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ یہ جنات بہت ہی شریر تھے، اور یہ زمین کے اندر فتنہ و فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جب جنات نے زمین پر تباہی اور فساد پیدا کر دی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنات سے جنگ کرو۔ اس طرح جنات اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور زمین پر فتنہ و فساد پیدا کرنے لگے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے۔ ان فرشتوں نے کہا کہ زمین پر امن و امان سے رہو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ابلیس کے والدین چلیپا اور ابلیس نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں فرشتے جنات پر حاوی ہو گئے، اور اس میں بہت سے جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین یعنی چلیپا اور ابلیس بھی شامل تھے، اور باقی سرکش جنات کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمانوں کی طرف لے گئے، تو شیطان بھی ان قیدیوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ اس طرح فرشتوں کو حکم ہوا کہ شیطان کی تربیت کی جائے اور اس کی اچھی طرح پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا۔ اس دوران عزازیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا، اس کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ اس طرح عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا۔ اس طرح فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور تربیت و تعلیم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، اور 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا، اور 20,000 سال تک عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام
حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اس سے تربیت حاصل کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ اس کا گزر ایک دن لوح محفوظ کے قریب سے ہوا۔ عزازیل نے لوح محفوظ پر دیکھا، اس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود کی اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد عزازیل 2000 سال تک روتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس کا نام لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے اور جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر ایک نعمت سے نوازا ہوا ہے، وہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد عزازیل یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سننے کے بعد یہ شیطان ایک بار پھر کئی ہزار سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے لگا ہوں جو دنیا میں جا کر میری عبادت کرے گا۔ تو اس وقت فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، یہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس طرح تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے بغض اور حسد کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت عزازیل تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ یہ سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، تو ہی شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا تو لوح محفوظ پر میرا نام ہی لکھا تھا۔ اس طرح عزازیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیطان مردود بن گیا۔ تو شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا کہ اے رب العالمین، مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ اس وقت شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا اور ہر طرف سے تیرے حکم سے نافرمان بناؤں گا، اور بہت سے بندے میرے شکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے۔ اس وقت شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور میری نافرمانیوں کے اندر مبتلا کرے گا۔ میری رحمت بہت بڑی ہے اور میں اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ پیارے دوستو، اس طرح شیطان اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے عزازیل سے شیطان بن گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے شیئر کر دیں۔